بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 25 فروری کے بعد مقبوضہ وادی کا ممکنہ دورہ کریں گے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کو مقبوضہ وادی میں مخصوص اور منتخب لوگوں سے ملاقاتوں پر مشتمل دورے کے بعد مودی سرکار ایک اور ڈرامہ رچانے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی کے اس ممکنہ دورے کے خلاف مقبوضہ وادی میں پوسٹرز لگ چکے ہیں۔ لوگوں نے بھارتی وزیر اعظم کے دورے کو مسترد کر دیا ہے اور دورے پر مکمل ہڑتال کی اپیل کر دی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے قبل وزیر اعظم مودی کی حکومت نے عالمی دباؤ بڑھنے کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کو مقبوضہ وادی کا دورہ کروایا تھا، تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ دورہ منصوبہ بندی کے تحت تھا۔ غیر ملکی سفارتکاروں کی مخصوص اور منتخب لوگوں سے ملاقاتیں کروائی گئیں۔ سعودی عرب میں مقیم تارکین وطن اور ان کے اہل خانہ اقامے میں تصویر کیسے تبدیل کروائیں، اس سلسلے میں محکمہ پاسپورٹ نے طریقہ کار بتا دیا ہے۔ جوازدات سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ بیٹے کے اقامے میں لگی تصویر پرانی ہو چکی ہے اور بیٹے کی شکل میں کچھ تبدیلی آ چکی ہے۔ کیا اقامے میں لگی تصویر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے فوٹو کی تبدیلی کے حوالے سے کہا گیا کہ اقامہ میں موجود تصویر اور بچوں کی شکل میں تبدیل ہونے کی صورت میں جوازات کے دفتر سے رجوع کر کے تصویر کو اپ ڈیٹ کروایا جا سکتا ہے۔ جوازات کی جانب سے ٹوئٹر پر بتایا گیا کہ اقامے میں لگی تصویر کی تبدیلی کا مرحلہ مشکل نہیں، جوازات کے دفتر جانے کے لیے پیشگی وقت حاصل کریں، کیونکہ کورونا کی وبا کے پیش نظر پیشگی وقت لینے والوں کو ہی وقت مقررہ پر دفتر میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے پارکنگ سے متعلق اہم وضاحت جاری کرتے ہوئے پارک گاڑیوں کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنا سنگین جرم قرار دے دیا ہے۔ گاڑی مالکان کو خبردار کیا گیا ہے کہ ممنوعہ مقامات پر گاڑیاں پارک کرنا خلاف قانون ہے اور گاڑی مالک کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ریسکیو اہلکاروں کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ڈرائیورز کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 150 ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ چند ماہ سے H5N8 برڈ فلو کی وبا سے روس، یورپ، چائنا، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سمیت کئی علاقوں کی مرغیاں اور بطخیں شدید متاثر ہیں۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ جب اس نے انسانوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ برڈ فلو کی دیگر اقسام کی طرح H5N8 بھی ماضی میں صرف مرغیوں، بطخوں اور دوسرے پرندوں کو متاثر کرتا رہا ہے، جس نے حال ہی میں خود کو تبدیل کر کے انسانوں کو متاثر کرنے کے قابل بھی بنا لیا ہے۔ H5N8 دسمبر 2020 میں روس کے ایک پولٹری پلانٹ میں 7 ملازمین کو متاثر کر چکا ہے۔ متاثر ہونے والوں کا انکشاف ٹیسٹ کے ذریعے ہوا اور ان افراد میں کوئی ظاہری علامت موجود نہیں تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دھبا ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اوپن ووٹنگ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا واحد راستہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ PDM کی تمام جماعتوں کا مشکور ہوں، جنہوں نے متفقہ طور پر مجھے امیدوار نامزد کیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آج عمران خان وزراء سمیت اپنے MNAs اور MPA سے مل رہے ہیں، اس کی وجہ میں ہوں۔ میرا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے، وہ میرے رشتہ دار ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے۔ نون لیگ نے مجھے ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا تھا اور اب بھی نون لیگ حمایت کر رہی ہے۔ مجھے اس وقت بھی تعلقات کی بنیاد پر ووٹ پڑے اور اب بھی اسی کارکردگی پر ووٹ ملیں گے۔
تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ وہ کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ جہانگیر ترین نے اپنے بیان میں کہا کہ یوسف رضا گیلانی سے رابطے یا ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے سینٹ کی عمومی نشست جنرل سیٹ کے لیے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل وفاقی وزیر خزانہ ہیں۔ چند روز سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی نے اپنی حمایت کے لیے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے۔ چینی بحران میں نام آنے کے بعد وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے درمیان فاصلے بڑھ گئے تھے، جس کا ذمہ دار جہانگیر ترین نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور دیگر کو قرار دیا تھا۔ بعد میں جہانگیر ترین بیرون ملک چلے گئے تھے۔ جہانگیر ترین نے فی الحال وزیر اعظم اور دیگر حکومتی رہنماؤں سے فاصلہ اختیار کر رکھا ہے، تاہم یہ باتیں بھی گردش میں ہیں کہ جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے ہیں، اور جہانگیر ترین وقتاً فوقتاً انہیں معاشی حوالے سے مشورے بھی دیتے رہتے ہیں۔ ترکی کے رکن پارلیمان اور سماجی کارکن کو 2 سال قید کی سزا دینے پر وزیر اعظم رجب طیب اردوان کی حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رکن پارلیمان عمر فاروق کو ترکی میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو بے نقاب کرنے پر 2 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ ترکی کی عدالت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ رکن پارلیمان عمر فاروق کی سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رجب اردوان کی حکومت نے عمر فاروق پر کردستان ورکر پارٹی سے رابطے رکھنے کا الزام عائد کیا تھا۔ عمر فاروق پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے کرد تنازع اور امن عمل کا تسلسل ٹوٹنے سے متعلق خبر ری ٹویٹ کی تھی۔ گزشتہ سال عمر فاروق نے خواتین قیدیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ انہیں ذلت امیز رویے اور نامناسب تلاشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جرمنی نے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ جیسا سرمئی پاور پیسٹ ایجاد کر لیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ روایتی بیٹری کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آپس میں ملنے سے پانی بنتا ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے، جسے بجلی میں تبدیل کر کے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ایندھنی ذخیرہ خانے یعنی فیول سیلز اسی اصول پر کام کرتے ہیں، لیکن ان میں ہائیڈروجن کو خصوصی سلنڈروں میں کرہ ہوائی سے 700 گنا زیادہ دباؤ پر محفوظ رکھنا پڑتا ہے، جو نہ صرف بہت مشکل بلکہ انتہائی مہنگا سودا بھی ہے۔ جرمنی کے ماہرین نے پاور پیسٹ کی شکل میں یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ پاور پیسٹ کو عام دباؤ اور درجہ حرارت پر بآسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت یہ بڑی گاڑیوں کے علاوہ آلودگی سے پاک موٹر سائیکلوں تک میں استعمال ہونے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ یہ 250 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی تک کو برداشت کرتے ہوئے قابل استعمال حالت میں رہ سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر میگنیشیم ہائیڈرائڈ کہلانے والا ایک کیمیائی مرکب ہے، جسے 350 ڈگری سینٹی گریڈ اور کرہ ہوائی سے 5 تا 6 گنا زیادہ دباؤ پر ہائیڈروجن اور میگنیشیم کو آپس میں ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے پر اس میں ایک دھاتی نمک اور ایسٹر نامی ایک آرگینک کیمیکل شامل کر کے اسے سرمئی ٹوتھ پیسٹ جیسی شکل دی جاتی ہے۔ پاور پیسٹ سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص نظام کے تحت اسے ایک چیمبر میں پہنچا کر پانی کے ساتھ اس کا کیمیکل ری ایکشن کروایا جاتا ہے، جس سے ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ ہائیڈروجن گیس ایک فیول سیل میں پہنچا دی جاتی ہے، جہاں اسے آکسیجن کے ساتھ ملا کر پانی بنایا جاتا ہے، جس سے حرارت کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ پھر اسی حرارت کو بجلی میں تبدیل کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب تک پاور پیسٹ کو تجرباتی طور پر چھوٹی موٹر سائیکلیں چلانے میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس سال کے اختتام تک پاور پیسٹ کی تجارتی پیداوار شروع کر دی جائے گی اور یہ سلنڈروں کی شکل میں دستیاب ہوگا، جو موجودہ پیٹرول پمپس پر رکھوائے جائیں گے۔ پاور پیسٹ سلنڈر خالی ہونے پر اسے پیٹرول پمپ پر جا کر واپس کیا جا سکے گا اور اس کے بدلے بھرا ہوا سلنڈر خریدا جا سکے گا۔ صاف ستھری توانائی کے حوالے سے پاور پیسٹ کو ایک انقلابی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
مثلاً امریکی ماہرین نے اعتراض کیا ہے کہ پاور پیسٹ کی تیاری پر کتنی توانائی صرف ہوگی اور کتنے اخراجات آئیں گے، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سے خارج ہونے والی آلودگی پر کیسے قابو پایا جائے گا، جبکہ یہ معاملہ بھی واضح نہیں کہ استعمال شدہ پاور پیسٹ کو کس طرح تلف کیا جائے گا۔ بہرحال تمام اعتراضات ایک طرف، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہائیڈروجن کو محفوظ کرنے کا عمل آسان بنانے میں پاور پیسٹ کا تصور بلا شبہ ایک اچھوتی اور منفرد پیش رفت ہے۔ انڈونیشیا میں کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والے شہریوں کو $365 جرمانہ عائد کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ اتنا غیر معمولی سخت جرمانہ عائد کرنے کا مقصد نئے ضابطے کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ نائب گورنر نے کہا ہے کہ شہر کے حکام محض اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں اور شہر میں اس طرح کی پابندیاں آخری حربہ ہیں۔ ملک میں پائے جانے والے 12 لاکھ کورونا انفیکشن کی 1/4 تعداد موجود ہے۔ انڈونیشیا میں 34,000 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ انڈونیشیا نے اس ماہ کے شروع میں ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ جو شخص ویکسین لگوانے سے انکار کرے گا اس کو سماجی امداد یا سرکاری خدمات کی فراہمی سے انکار کیا جا سکتا ہے، یا پھر اسے جرمانہ ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ نیا ضابطہ لوگوں کو شکوک و شبہات کے بعد سامنے آیا جن میں کہا جا رہا تھا کہ آیا کورونا ویکسین محفوظ، مؤثر اور حلال ہے یا نہیں، اور یہ کہ کیا یہ اسلامی لحاظ سے بھی جائز ہے یا نہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔